باب نمبر 16 باب مثل المؤمن مثل النخلة. مومن کی تمثیل کھجور کے درخت کی سی ہے. حدیث نمبر 7098. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي واللفظ ليحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال فقال هي النخلة. قال فذكرت ذلك لعمر. قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح یعنی فیض رساں ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگلات کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے یعنی چھوٹا ہونے کے سبب بتانے سے شرم محسوس کی. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی شرم کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. انہوں نے کہا اگر تم یہ کہہ دیتے یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العلم باب قول المحدث حدثنا. حدیث نمبر 61 انظر التحفہ برقم 7126. فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے طلبہ کی معلومات اور ذہانت کا جائزہ لینا درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا گابھا کھا رہے تھے تو آپ نے سوال کیا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہر اعتبار سے نفع بخش اور فیض رساں ہے. جس طرح مسلمان مجسمہ فیض اور پیکر خیر ہے، اس کے کسی عضو سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس طرح اس کا کوئی حصہ اور چیز بیکار نہیں جاتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمار کے قرینہ سے سمجھ گئے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کبار صحابہ کا ذہن اس قرینے کی طرف نہ گیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑوں کے احترام میں سوال کا جواب دینے سے شرم و حیا محسوس کی، جو ایک پسندیدہ نعمت ہے، لیکن بڑوں کی خاموشی کی صورت میں جبکہ جواب دینے میں پہل نہیں تھی، جواب دینا ادب و احترام کے منافی نہ تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا، کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاباش اور دعا کا باعث بنتی. حدیث نمبر 7099. حدثني محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة. فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا مجھے اس درخت کا پتہ دو جس کی تمثیل مومن کی سی ہے. تو لوگ جنگلات کے درختوں میں سے کسی درخت کا تذکرہ کرنے لگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے نفس یا دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو میں بتانے کا ارادہ کرنے لگا تو میں نے لوگوں کی عمریں دیکھ کر گفتگو کرنے سے ہیبت محسوس کی. تو جب سب خاموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العلم باب قول المحدث حدثنا. حدیث نمبر 61 وفی البیوع باب بیع الجمار واکلہ. حدیث نمبر 2209 وفی الاطعمہ باب اکل الجمار. حدیث نمبر 5444 وفی باب برکت النخلہ. حدیث نمبر 5448 انظر التحفہ برقم 7389. حدیث نمبر 7100. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابن ابی عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة
فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. امام مجاہد کہتے ہیں میں مدینہ تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا رفیق سفر بنا تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سنی. انہوں نے بتایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، چنانچہ آپ کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا. آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 7099. مفردات الحدیث: جمار کھجور کے قبل یعنی وسط درمیان سے نکلنے والا گودا جسے عرب کھاتے تھے. حدیث نمبر 7101. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عمر يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا. آگے مذکورہ بالا روایت کے مطابق ہے. تخریج تقدم تخریج برقم 7099. حدیث نمبر 7102. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم: لعل مسلما قال: وتؤتي أكلها. وكذا وجدت عند غيري أيضا: ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا مجھے اس درخت کا پتہ دو جو مسلمان آدمی کے مشابہ یا اس کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں گرتے. امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد ابراہیم کہتے ہیں شاید امام مسلم نے آگے کہا اور وہ اپنا پھل دیتا ہے، دوسروں کے ہاں بھی میں نے ایسے ہی پایا کہ وہ ہر وقت اپنا پھل نہیں دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کھجور کا درخت ہے اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو خاموش دیکھا تو بولنا یا کچھ کہنا پسند نہ کیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم بتا دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التفسیر باب کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. حدیث نمبر 4698. انظر التحفہ برقم 7827. فائدہ: امام مسلم کے شاگرد ابراہیم بن سفیان اور دوسرے تلامذہ کی روایت میں لا تؤتی اکلھا ہے کہ وہ ہر وقت پھل نہیں دیتا اور یہ بات واقعہ کے خلاف ہے، اس لیے امام ابراہیم کہتے ہیں شاید ہم سے سننے یا بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. امام مسلم نے تؤتی اکلھا ہی کہا ہو. علماء حدیث قاضی عیاض وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا لا اپنی جگہ درست ہے لیکن اس کا تعلق تؤتی سے نہیں ہے بلکہ اصل یوں ہے لا یتحات ورقھا ولا نہ اس کے پتے گرتے ہیں نہ فلاں چیز ہے اور نہ فلاں آگے ہے. توتی اکلھا کل حین وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے، لیکن راوی نے معطوف چیزوں کو بیان نہیں کیا. اس طرح لا کا تعلق توتی سے محسوس ہونے لگا اور غلط مفہوم پیدا ہو گیا.